السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار۔ ناظرین، 6 ستمبر کے حوالے سے سرعام کا یہ خصوصی مرتب کردہ پروگرام ہے اور ذرا مختلف پہلو پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنگ ستمبر میں یعنی 1965 میں پاک فوج کے وہ جوان جنہوں نے اپنے جسموں سے بم باندھ کر چونڈا سیکٹر پر بھارتی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینے پر توپوں کے گولے برداشت کیے تھے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا آج ہم بحیثیت قوم ان تمام شہداء کے لہو سے وفا کر پائے ہیں؟ کیا ان کی قربانی، ان کا خون رائیگاں تو نہیں جا رہا؟ افتخار عارف صاحب کی ایک بڑی معروف نظم ہے گمنام سپاہی کی قبر پر، اس کے 2 مصرے کہ فنا کی خندقوں کو جان دے کر پار کر جانا بڑی بات، جس بستی میں جینے کی خاطر مر رہے ہوں لوگ اس بستی میں مر جانا بڑی بات۔ تو جن لوگوں نے یہ بڑی بات کی ہے، اپنی جان قربان کی ہے، ان کی روحیں یقیناً ہم سے یہ سوال کرتی ہوں گی کہ کیا ان مقاصد کو پورا کرنے میں ہم کامیاب رہے جن کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں میجر حمزہ، آپ لائن آف کنٹرول پر بھی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک فوجی، ایک جوان جب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ کیا مقاصد ہوتے ہیں کہ جن کی خاطر وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیپٹن تقوین ہے ہمارے ساتھ اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان میں پیرا ٹروپنگ کے حوالے سے جو پہلا خواتین کا دستہ تھا، آپ اس میں شامل تھیں۔ سپاہی طارق محمود شہید، ان کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام کے اگلے حصے میں، اور اکرام سہگل صاحب معروف تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور حسن نثار صاحب بھی پروگرام کے ایک حصے میں ہمیں جوائن کریں گے اور بحیثیت قوم ہم نے ان عظیم تر مقاصد کے لیے کتنا کردار ادا کیا وہ کیا سوچتے ہیں یہ بھی جانیں گے۔ لیکن میجر حمزہ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے طور پر آپ لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہوں، کسی بھی محاذ پر کھڑے ہوں جہاں کسی بھی لمحے آپ کی جان جا سکتی ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس لمحے؟ آپ کے ذہن میں کیا خیالات، کیا احساسات یا کیا جذبات ہوتے ہیں جب آپ کسی ایسے محاذ پر موجود ہوتے ہیں؟ جب ہم یونیفارم پہنتے ہیں تو ہم کسی بھی محاذ پر کسی بھی طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے جان کی قربانی سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی مثالیں بھی ماضی میں بھی موجود ہیں، اس وقت بھی شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہوتا بھی ہے آن گراؤنڈ۔ خواتین کے بارے میں تو ویسے ہی بڑا یہ تصور ہے عام طور پر کہ وہ اتنی بہادر نہیں ہوتی۔ آپ ایک تو اس شعبے میں آ جانا، اس کے بعد پیرا ٹروپنگ جس کے بارے میں ایک مرد بھی سوچتے ہوئے لرزتا ہے اور خوف کھاتا ہے، تو وہ کیا مقصد تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا یہ سب کرنے کے لیے؟ دیکھیے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے، اور جو میں کر رہی ہوں یہ بہت ڈفرینٹ ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ رسپیکٹیبل میرے لیے یہ جو میرے کندھوں پر رینکس ہیں اور جو یونیفارم پہنا ہوا ہے میں نے، یہ میرے لیے جتنی عزت کا باعث، اس سے زیادہ عزت مجھے میں سوچ نہیں سکتی کہ اس سے زیادہ عزت اور کیا ہوگی، میرے لیے بہت ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اور بھی جابس مل سکتی ہیں، ظاہر ہے آرمی میں اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن دیکھیں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، صحیح، اور عزت ہوتی ہے، اور پاکستان فوج کی بہت عزت ہے۔ کیپٹن تقوین کے حوالے سے بھی بتانا چلوں، الیکٹرانک انجینئرنگ کر رکھی ہے انہوں نے، NED سے ماشاءاللہ ایک بڑا معروف اور قابل احترام ادارہ ہے۔ سو جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ آپشنز اور بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی کی حیثیت سے میرے نزدیک سب سے قابل احترام پروفیشن، سب سے قابل احترام پیشہ، اور اس یونیفارم کی جتنی قدر ہر ایک پاکستانی کے دل میں ہے۔ لیکن خواتین کو گھر کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، والدین کی طرف سے ٹائمنگز کے ایشوز، ظاہر رہنا، تربیت، یہ سب چیزیں، تو کچھ مشکلات تو ہوئی ہوں گی۔ نہیں، میں یہ کہوں گی کہ مائیں جیسے ہوتی ہیں، ماؤں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ صحیح، بیٹوں کے لیے بھی بہت پریشان رہتی ہیں، تو وہ بیٹی کو آرمی میں بھیجنا، پوسٹنگ ادھر سے ادھر، سوچ تو کے بھی بالکل، تو میری جو والدہ ہیں وہ بھی اس بارے میں پریشان تھیں، لیکن اور میرے والد جو تھے میرے لیے بہت بڑا سورس آف موٹیویشن تھے، انہوں نے مجھے پش کیا ہمیشہ۔ اور لیکن اب آرمی میں آ کے اب آرمی کو دیکھیں، اور میری والدہ کی بھی پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، میں کراچی میں پوسٹڈ ہوں، اور 1 سال سے میری والدہ بہت خوش ہے۔ کسی طرح کا کوئی کنسرن؟ ظاہر والدین ہوتے تھے لیکن اس طرح کی پریشانی والا کنسرن نہیں ہے انہیں، بالکل بھی نہیں، کیا ہو جائے گا، بہت بہت پراؤڈ۔ اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں، جب وہ بتاتے ہیں کسی کو کہ ہماری بیٹی کیپٹن ہے آرمی میں، تو جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت فخر کا باعث ہوتا ہے۔ صحیح، چلیے یہ تو ظاہر جذبات ہم نے جاننے کی کوشش کی، خاص طور پر جو نوجوان پاک فوج کا حصہ ہیں ان کے حوالے سے، اور مزید گفتگو بھی ہوگی۔ اکرام سہگل صاحب کی طرف چلتے ہیں،
اور ان سے پوچھتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بہت سارے تجربات سے وہ گزرے ہیں زندگی میں اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں انہوں نے. جو بنیادی سوال ہے کہ کیا ہم واقعی شہداء کے لہو سے وفا کر پائے بحیثیت قوم, وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. اکرام سہگل صاحب, یہی سوال کہ ایک عظیم داستان ہے, قربانیوں کی ایک بڑی روشن تاریخ ہے افواج پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے, مختلف محاذوں پر ایسی روح کو لرزا دینے والی کہانیاں اور داستانیں ہیں کہ جن کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. جس بہادری کا, جس شجاعت کا اور جس جرأت کا مظاہرہ کیا پاک افواج کے ہر سطح کے نوجوانوں نے. لیکن کیا سر آج ہم بحیثیت قوم اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خون کی جو قربانی تھی وہ رائیگاں جا رہی ہے, یا ہم حق ادا کر رہے ہیں ان کے عظیم تر مقاصد کا؟ بالکل نہیں جی, میں یہ کہتا ہوں کہ افسوس آتا ہے. میں نے 65 کی جنگ میں تو خیر ملٹری اکیڈمی میں تھا, لیکن اس کے بعد میں نے ضرور اس پاکستان میں تھوڑی بہت جنگ دیکھی ہے, اور پھر 71 کی جنگ دیکھی ہے, بلوچستان 73 میں دیکھی ہے, اور بہت ہمارے جو آپ ساتھی تھے وہ شہید ہوئے, وہ زخمی ہوئے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب دیکھیں ان کی قربانی جو تھی اور آج جو حالت ہے ملک کا, اور آج جو ہو رہا ہے, اور آج بھی دیکھیں ہم نے تو قربانیاں دی ہوں گی, اور لیکن جس طرح ابھی جو لاسٹ 5-6 سال میں پاکستان فوج نے قربانی دی ہے فاٹا میں, سوات میں, اس کا مثال نہیں ہوتا کہیں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک بہت عظیم, اور جو میں بڑے غور سے سن رہا تھا کیپٹن حمزہ کا اور کیپٹن توقین کا جو باتیں کر رہی تھی, اور بڑا فخر آتا ہے ان کو کر کے, کیونکہ دیکھیے ہم تو گزر گئے, ہم نے تو دیکھ لیا, لیکن اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ہماری قربانی ضائع نہیں گئی, ہمارے لوگوں کی قربانی اس لیے کیونکہ ایسے لوگ جو آ گئے فوج میں تو یہ اس ملک کی بہتری کریں گے, یہ ملک بہتر ہوگا, یہ ملک اس دلدل میں نہیں رہے گا جہاں دلدل میں یہ پھنسا ہوا تھا. یہ ضرور یہ لوگ ہیں جو آ کے روشن کریں گے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو لوگ جو شہید ہو گئے وہ ان کی ہم نے قبر بنا دیا, لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو ان مارکڈ گریوز میں, آزاد کشمیر میں, آکیوپائڈ کشمیر میں, کارگل میں, ان کو کوئی کلیم ہی نہیں کیا کسی نے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک, دیکھیں مجھے سب سے اچھی بات اچھی لگی جنرل کیانی کی, جب انہوں نے بولا جب وہ لینڈ سلائڈ ہو گیا تھا وہاں پر سیاچن میں, تو انہوں نے بولا جی ہمیں ایک آدمی کا ہم لاش ہم ڈھونڈیں گے اور نکالیں گے, اور ایسے ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک آدمی ہمارا کوئی ساتھی اگر زخمی ہو جائے یا شہید ہو جائے تو یہ بڑی افسوس یہ بات ہے کہ وہ پوری بہت لوگ اس کو باڈی ریکور کرنے کے اوپر شہید ہو جاتے ہیں, اتنی وہ ایک کامریڈ شپ ہوتی ہے. تو یہ کہ کور کمانڈر ہے جس کے ٹھیک ٹھاک لوگ وہاں پر شہید ہو گئے, وہ بولتا ہے کہ جی میں ان کو کلیم ہی نہیں کریں گے. تو اب پرابلم یہ ہے نا جی, میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح کہ فوج اب ضرور محمود کے بعد جو ہم جس حالت میں دلدل میں پھنسے تھے اس کے بعد فوج کافی بہتر ہو گئی ہے. میں بڑی پرانی ایک بات کہتا ہوں کہ میں ایک آدمی کو آپ میجر سے زیادہ پروموٹ نہ کریں جب تک اس نے گولی کی آواز غصے میں نہیں سنی ہو. ٹھیک ہے, فائرنگ رینج پہ تو آدمی سن لیتا ہے, لیکن جب وہ گولی آپ سے گزرتی ہے نا, کان کی کھڑکتی ہے نا ایک دفعہ, تو آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ بچہ کون ہے اور بوڑھا کون ہے اور مرد کون ہے اور جوان کون ہے. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن بطور مجموعی سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئی ہے پاک فوج, اور ظاہر ہے یعنی ایک بریک کا وقت ہے ناظرین, لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا اور اسی سوال کو بھی چھوڑ کر جاؤں گا کہ اپنا بچپن مجھے یاد ہے کہ جب بھی پاک افواج کے ٹرک یا کوئی گاڑی گزرتی تھی تو ہم بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ باقاعدہ ایک سلیوٹ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت کیا وہی جذبات قوم کے دل میں افواج پاکستان کے حوالے سے ہیں, اور ان کو ان جذبات اور احساسات کا اندازہ ہے, اس پیار کا اندازہ ہے؟ ایک بریک کے بعد جانیں گے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک میں ہمیں حسن نثار صاحب نے بھی جوائن کیا, ٹیلی فون پر موجود ہیں, انہی سے آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا. حسن نثار صاحب, جو سوال آج کے اس پروگرام میں ہم نے رکھا اور جو ذہن میں تھا وہ یہ کہ کیا جنگ ستمبر کی جب بات کریں لازوال قربانیاں ہیں, دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ایک عام سپاہی نے, ایک فوجی نے, ایک افسر نے بڑی محبت کے ساتھ اس وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اس میں پیش کیا, لیکن آج بحیثیت قوم ہم اس جذبے کو سلامت رکھ پائے؟ کیا ہم ان کے نقش قدم پر جس انداز میں چلنا چاہیے تھا, یا جن مقاصد کے لیے انہوں نے جان دی ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کچھ کر پائے ایک قوم کی حیثیت سے؟ ہم نے ان کے خون کی ان کی جان کی قربانی کا حق ادا نہیں کیا,
बल्कि सच पूछें तो ये है कि हमने अपने शहीदों के खून की तौहीन की है मुसलसल, हमने उसकी तजलील की है, और अल्लाह पाक इस कौम को जो सजाएं दे रहा है वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसी जुर्म की सजाएं, वन ऑफ माई ओन कजन थी पंजाब असम्बली के साथ वाली जो अनवारुल हक शहीद रोड है, जी जी ठीक है, तो मेरा तो इमोशनल किस्म का एक और तरह का मामला भी है। तो हमने तो तौहीन की है उनकी कुर्बानियों का, हमने देखें किस्तों में इस मुल्क को बेचते रहे, और आज नौबत यहाँ तक आई हुई है कि आपको कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कशकोल तोड़ने के दावेदारों के कशकोल का साइज मापना मुश्किल है। मुल्क में अंधेरे हैं हर जगह, बेरोजगारी है, गुर्बत है, दहशतगर्दी, नेम अ फेलियर जो यहाँ मौजूद नहीं है। बलोचिस्तान का हाल देख लें, इस मुल्क के सबसे बड़े शहर का, इस मुल्क के फाइनेंशियल कैपिटल का हाल देख लें, वो हर जगह एक अजीब बर्बादी का आलम है। तो हमने क्या किया है? हमने अपने शहीदों के खून की, अल्लाह माफ करे, तौहीन की है, उनकी तजलील की है। लेकिन उनकी सर कुर्बानियां, जब एक आदमी जाता है तो एक पूरे का पूरा खानदान चला जाता है। ऐसे शहीद भी हैं, आप तो शायद उस वक्त बहुत यंग होंगे, सही क्यों, जिनकी इधर शादी हुई, उधर जंग शुरू हुई और महाजों पे पहुंच गए और जिंदा वापस नहीं आए। आज उनकी औलादें जवान होंगी, वो बच्चे क्या सोचते होंगे आज कि मेरे बाप ने या मेरे चचा ने या ताया ने या मामू ने ये इन बेहुदा लोगों के लिए, ताकि ये ड्रामे करें इस मुल्क में, ये सरेआम झूठ बोलें और झूठ पे झूठ बोलें, और फिर जब कोई इनको याद दिलाए कि तुम चंद हफ्ते पहले तक ये दावे कर रहे थे और अब सब कुछ उसके उलट हो रहा है, तो ये जवाब में ये बेहया, ये बेशर्म कहते हैं वो तो सियासी बातें थी, वो तो इंतखाबी बातें थी। इसका मतलब है आपकी झूठ, आपके इंतखाब से भी लानत। वहां देखें, पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान बोला गया एक एक लफ्ज मुकद्दस होता है, इन्होंने उसको मजाक बना लिया है। ये चुप करें। सही मुहज़्ज़ब मुल्कों में 10, 15, 20 साल बाद भी पता चल जाए कि इस पॉलिटिशियन ने या किसी भी इंपॉर्टेंट आदमी ने, जब वो किसी मनसब पे था तब कोई झूठ बोला था या उससे पहले इसने कोई वारदात की थी, तो इज टेकन टू अ टास्क। ये चंद हफ्ते पहले इस मुल्क को झूठ फरोख्त करने के बाद, तो ये किया है हमने अपने शहीदों के साथ। ये बदकिस्मती कौमी तराने, ये जो मिली नगमे गाते हैं, ये झूठ है, ये हमारा गिल्ट है, हमारा एहसास जुर्म है। अंदर बहुत गंदगी हो ना जब, तो बंदा बहुत से मुकद्दस कलमात अपने घरों के बाहर, हराम का, रिश्वत का पैसा बनाने के पैसे से घर बनाने के बाद जरूरी है कि आप बाहर करें, अदरवाइज इन मोहब्बतों की कोई नुमाइश की जरूरत। कभी सुना किसी आदमी को जलसा आम में कहते हुए, घर के बाहर ये बोर्ड लगाया हुआ हो किसी ने कि मुझे अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत है, सही ये जो मुल्क से मोहब्बत है, हमें अपने दीन से मोहब्बत है, करतूत देखो, जुल्म किया हमने अपने शोहदा के साथ। सही। और ये सवाल मैं आगे चलकर हसन निसार साहब ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि इस जुल्म का और इस खुदा न खास्ता इस तौहीन का, जिस तरह आपने भी कहा, इसका इजाला किस तरह से मुमकिन होगा। लेकिन कुछ वक्त बाद भी मैं ज़रा शामिल करूँगा। कैप्टन साहब, आपसे ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो गई, बड़ी सच्ची और ऐसी बातें जो बिल्कुल दिल को लगती हैं। बात वही कि आपके जज्बे को सलाम, लेकिन हम बहैसियत कौम, हसन निसार साहब ने भी कहा और बहुत से लोग शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि शर्मिंदा है शायद शुहदा की कुर्बानियों को शायद उस तरह से खिराज तहसीन जिस अंदाज़ में अमली तौर पर हमें पेश करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। आप को जो आवाम की तरफ से रिस्पांस मिलता है, इस तरह मैंने बताया जब मैं बचपन में था तो वाकई उस प्यार में, उस मोहब्बत में, गाड़ी गुजर रही है, अगर कोई फ़ौजियों की या कोई फ़ौजी नज़र आ गया तो उसे बाकायदा सलाम पेश किया। तो आज भी आपको लगता है लोगों में उसी तरह के एहसासात हैं, उसी तरह के जज्बात हैं? मैं कोट करना चाहूँगी, एक चीज़ मैंने सुनी थी कि जंगें हथियारों से लड़ी जाती हैं और जज्बों से जीती जाती हैं। और एज अ फ़ौजी
وہ جو جذبے ہوتے ہیں نا وہ صرف ہمارے نہیں ہوتے ہیں, وہ ہماری قوم کے بھی ہوتے ہیں ہمارے پیچھے, اور وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. مینٹلی اور مورلی ہمیں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. پاکستانی فوج جب اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیتی ہے, اپنے لوگوں کے لیے, تو وہ اسی لیے دیتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ہماری قوم ہم سے پیار کرتی ہے, ہماری عزت کرتی ہے. تو وہ ایک شعر ہے نا کہ اجالا ہو نہ ہو لیکن اجالے کی دلوں میں آرزو ہونا ضروری ہے. اگر یہ جان جاتی ہے تو جانے دو, متاع آبرو ہونا ضروری ہے. وہ لمحہ آنے والا ہے, ہمارا آئینے کے روبرو ہونا ضروری ہے. ہواؤں کو بھی چلنے دو, چراغوں کو بھی جلنے دو, ذرا موسم بدلنے دو. تو وی آر ہوپ فل, اور ہماری جو قوم ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے اور بہت عزت کرتی ہے. صحیح. اور ایک جس طرح انہوں نے کہا کہ, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ قوم کا جذبہ شامل ہو تو ہی شاید محاذوں پر جنگیں لڑا جا سکتی ہیں. کچھ سینئرز آپ سے شیئر کرتے ہیں ماضی کے تجربات, خاص طور پر 65 کی جنگ کے حوالے سے. یعنی میں نے اپنے بڑوں سے, جو ظاہر آرمی میں نہیں تھے لیکن ایک شہری کی حیثیت سے جو ان کی خدمات تھیں, جو چیزیں انہوں نے دیکھیں کہ کیسے لوگ کھانے لے کر بارڈرز پر جایا کرتے تھے اپنے فوجیوں کے لیے, اور منتیں کرنا پڑتی تھی کہ بھائی آپ آگے نہیں جا سکتے. سو ان کا لیکن پیار تھا. تو آپ اپنی کچھ ایسی چیزیں جو آپ تک پہنچی ہوں نسل در نسل. جی ہاں بالکل. ہمارے جو یونٹس کے وہ لوگ جنہوں نے 1965 کی جنگ بھی لڑی ہے, وہ آج بھی یونٹ میں چکر لگاتے ہیں اور اپنے جو محاذ کے قصے ہیں وہ ہمیں سناتے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ قوم کی, تو ہم نے ایسکلیشن میں, یا میں نے لیپا میں لوگوں کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی ہے کہ جو شاید جب کوئی ہماری بٹالین میں آ کر ہمیں 1965 کا قصہ سناتا ہے, تو جو ان کی آنکھوں میں وہ چمک نظر آ رہی ہوتی ہے, تو میں نے اپنے ملک کے بہت سے لوگوں میں وہ چمک دیکھی ہے ابھی بھی. تو مایوسی کی کوئی ایسی نہیں, بالکل مایوسی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوئی بات ہے ہی نہیں. مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اکرام سہگل صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں ضرور آ رہا تھا جب آپ سے ہم بات کر رہے تھے, بطور مجموعی اس بات کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے, اور باتیں تسلیم کر لینا اگر برائیاں یا خامیاں ہوں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے قوم کی حیثیت سے, کہ کہیں نہ کہیں جن محاذوں پر اس وقت ہماری پاک فوج کو جنگ کا یا لڑائی کا سامنا ہے, وہاں کنفیوژن ضرور ہے. پاکستان کے چاہے سیاسی لیڈرز ہوں, چاہے پاکستان کی قوم ہو, مختلف آراء موجود ہیں کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے, ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے, یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے. ایسی سچویشن میں ایک فوجی کا مورال آپ سمجھتے ہیں اسی طرح سے بلند رہتا ہے جیسے رہنا چاہیے؟ دیکھیے بڑی اچھی بات کی, دو جو بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. وہ دونوں نے یہی آپ کو ایک بات کی کہ کچھ بھی ہو جائے, یہ قوم جو ہے, یہ قوم اس فوج کے پیچھے ہے اور اس فوج کو بہت پیار کرتی ہے. جو تھوڑی بہت اگر آپ کو تھوڑی بہت نظر آتی ہے نا کنفیوژن, وہ آتی ہے انٹلیکچوئل سرکلز میں. وہ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اور جو ویب میڈیا, اس کے اندر جو وینم کبھی کبھی کریٹ کیا جاتا ہے ہر چیز میں, وہ آپ اور حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک بات, چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک بڑے ادارے نے, جو ہم بولتے ہیں سافما بولتے ہیں جس کو, انہوں نے ایک بڑی ایک وہ کی, اس میں بولا کہ جی ٹیررزم جو ہے وہ روٹڈ ہے پاکستان اور افغانستان میں, ساؤتھ ایشیا میں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, منموہن سنگھ جو پرائم منسٹر انڈیا کے, وہ بولتے ہیں جی ان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ نیکسلائٹ ہے, اس سے بڑا ٹیررسٹ آرگنائزیشن پوری دنیا میں نہیں ہے. 1 لاکھ نیکسلائٹس ہیں جو 70 ڈسٹرکٹس کو کنٹرول کرتے ہیں انڈیا میں, لیکن ہمارے میڈیا کو نظر نہیں آیا وہ, کیونکہ وہ سافما جو تھی انہوں نے ایسا دھول ہمارے آنکھوں کے سامنے جمایا کہ یہ سب سے بڑی ہماری وہ ہے جی. سیاستدان تو ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, ان کا تو جیسے حسن نثار صاحب نے بولا وہ الیکٹ ہونے کے لیے کچھ بولیں گے, الیکٹ ہونے کے بعد کچھ بولیں گے, ٹھیک ہے جی. لیکن جو بات جو بری لگتی ہے نا جی, کہ یہ جو خون جس نے بہایا ہے, جن نے قربانیاں دی ہیں, جو ان مارکڈ گریوز میں کشمیر کے اندر, آپریشن جبرالٹر کے اندر, کارگل کے بعد, آپ کو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں شہید ہو کے ان مارکڈ گریوز میں, جن کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ان کے بارے, کوئی بات بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو جا کے وینم اور ہیٹریڈ انسائٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ہماری ناکامی ہے. اور میں سب بتاتا ہوں کہ آپ جائیں کسی فوج میں, میری اپنی بٹالین یہیں پر نزدیک میں کراچی میں, فورس ابھی واپس آئی ہے فاٹا سے, آپ جائیں ان کا جذبہ دیکھیں, آپ ان کو دیکھیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے, لیکن وہی بات جو حمزہ نے بھی تھوڑی بات کی کہ جب وہ آتے ہیں, ہمارے جو لوگ پرانے لوگ ہیں آتے ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے زیادہ چمک, ہمیں زیادہ جذبہ نظر آتا ہے, اور بڑا خوشی, بہت آدمی دل خوش ہوتا ہے.
کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا دن گزار دیا, ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم, اور آئی وڈ سے بد قسمت ہے کہ ہم شہید نہیں ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ جی صحیح معنوں میں یہ حسن نثار صاحب نے ٹھیک بولا کہ جی بالکل ہمیں جو آج ہماری مصیبتیں ہیں کہ ہم نے جو قربانیاں لوگ دی ہیں اس کو ہم نے اکنالج نہیں کی ہے, اور ہم قابل نہیں ہیں آج, اس لیے ہمارے پاس مصیبتیں آ رہی ہیں. جو قوم اپنے ہیروز, اپنے ریئل ہیروز کو کر جاتا ہے وہ نہیں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا اکرام سہگل صاحب. آپ سے اجازت, ظاہر ہے چونکہ آپ کی مصروفیت تھی, بریک کا ناظرین وقت ہے. اور ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں شخصیات جو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ظاہر ہے یہ کوئی شاید اس طرح سے اچھے خطیب نہیں ہیں, نہ یہ اینکرز ہیں, نہ یہ سیاستدان ہیں بلند و بانگ دعوے کریں, بڑے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں, لیکن جو جذبہ جھلک رہا ہے ان کی گفتگو سے, اور جس چمک کی بات کی حمزہ صاحب نے, میجر حمزہ نے, کہ وہ ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں جو جنگ ستمبر کا حصہ تھے, وہ چمک ہم ان کی آنکھوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بریک کے بعد حسن نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اپنے مہمانوں سے, اسٹوڈیوز میں موجود مہمانوں سے بھی کچھ مزید بات کریں گے. پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس سیگمنٹ کا آغاز بھی حسن نثار صاحب سے ہی ہم کریں گے. حسن نثار صاحب, میں جانتا ہوں آپ شاندار ماضی میں زندہ رہنے کو, میرا یہ خیال ہے جہاں تک میں نے آپ کی گفتگو سنی اور آپ کو جہاں تک پڑھا, کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن پھر بھی ماضی سے کچھ سیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کی راہ متعین کرنی چاہیے. جنگ ستمبر کے حوالے سے جو آپ نے پڑھا, جو آپ نے جانا, جو آپ کی معلومات ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نئی نسل سے شیئر کرنا چاہیں تاکہ ایٹ لیسٹ اس جذبے کی ایک جھلک پہنچے تو صحیح ہم جیسے لوگوں تک, یا جو آنے والی نسل ہے اس تک. دیکھیں, جو اقبال نے کہا تھا نا, سمبولک بات ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ لڑا دے ممولے کو شاملات سے. صحیح بات ہے کہ اپنے سے وہاں ملک کو, اس کی جارحیت کو کرنا, رجسٹ کرنا, اور اس کے مقابل انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ it is one of the best army in the world. لیکن میرا پرابلم ہے یہ جو باقی سارے معاملات ہیں نا, اس کے لیے میرے بہت سے دوست میڈیا میں قابل احترام دوست موجود ہیں, میرا رونا اور ہے. صحیح, میں تو کہتا ہوں کہ 65 ستمبر کے شہداء کے خون کے ساتھ اپنے قطر میں جو کیا, اور آج بھی نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنڈر, یہ پاکستان آرمی کا سرنڈر نہیں تھا, یہ پولیٹیکل شرافیہ, پولیٹیکل ایلیٹ, آپ کے پولیٹیشنز کا سرنڈر تھا. مطلب وہ فوج نے وہ کر چکا ہے جو ان پہ نہیں تھے. صحیح, یہ بہت جن لوگوں کا تھا, آج بڑے کی جاتی ہے. جنرل روڑا کا حوالہ میوزیم میں اس کی بات جاتی ہے. فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان, یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. یہ اس وقت کے پولیٹیشن تھے. آپ کو بتاؤں, اگر ان سے نجات نہیں ملتی تو آپ تحلیل ہو جائیں گے. جیسے چیزیں جیسے پڑی بڑی نا, ایک برف کا بلاک گرم ریت پہ جون جولائی میں پڑا ہو تو دیکھتے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں ڈسپیئر ہو گیا. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. نیپولین جیسے ملٹری جینیس نے کہا تھا کہ فوجیں پہ, مطلب یہ تھا کہ یہ آرم فورسز اب تو خیر ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی, ان کے پیچھے ایک فائنینشیل مسل چاہیے. انہوں نے ملک کی اکانومی کشکول توڑ دیں گے اور فلانے, یہ 100 گنا بڑا کشکول لے کے پھر رہے ہیں. ڈالر کدھر کا کدھر پہنچ گیا. میرے رونے تھوڑے اور طرح کے ہیں. قوم کی انسپریشن تو بچہ جانتا ہے. جو بچے اس وقت چھوٹے تھے یا ٹین ایج میں تھے, انہوں نے پڑھ لیا ہوگا. ایک جیسے کہتے بم باندھ کے ٹینکس کے آگے لیٹ جانا صحیح بات ہے. ادروائز عددی برتری اور اکانومی ان کی ہمارے سے اس کا سائز اس وقت بھی بہت بڑا تھا, تو وہ بہت ہی آگے نکل گئے. تو یہ بیسیکلی یہ کیا صحیح. حسن صاحب, ذرا ایک کچھ آپ کی آواز میں ٹیکنیکل پرابلم بھی ہے, ہم دوبارہ بھی آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ کنکلوڈنگ جو ریمارکس ہیں وہ آپ سے لے سکیں. اتنی دیر میں واپس یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ ایک خاتون, وہ الگ بات ہے کہ آپ میں وہ جو خاتون کی نزاکت کا تصور ایک آتا ہے,
اس سے بڑھ کر جذبہ ہے پاکستان کے لیے جان دینے کا. لیکن پیرا ٹروپنگ تو ایک بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے نا, جس میں ایک مرد بھی بہت جھجکتا ہے اور خوف آتا ہے. تو وہ ظاہر کوئی شوق تو تھا نہیں کہ کودنا ہے جہاز پر سے ہزاروں میٹر بلندی سے, اس تربیت کا حصہ تھا جس پہ الٹیمیٹلی آپ یہی سوچتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر آپ اس تربیت کو عمل میں لاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. تو اس وقت آپ نے کیا سوچا اور وہ کیا چیز تھی جو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ آپ کود جائیں بالکل اتنے پتہ نہیں کتنے ہزار میٹر کی بلندی سے ایسے ہو گئے, بھی بتا دیجیے ذرا. 1200 فیٹ, 1200 فٹ. صحیح. دیکھیے موٹیویشن کا یہ ہے کہ ہماری پی ایم اے میں ٹریننگ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. تو جب بھی پی ایم اے میں کچھ مشکل کام کرتے ہیں سے پہلے میں سوچتی تھی یہ تو بہت مشکل کام ہے, اور جب میں کر لیتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ تو میں نے کر لیا. اور وہ میرے کانفیڈنس لیول کو پھر وہ بڑھاتا تھا. تو جب پیرا ٹروپنگ کا کورس آیا اور میں نے کر لیا, تو جب میں نے پہلا جمپ کیا تو ہمارا پیرا ٹریننگ اسکول ہے پشاور میں, اس کے باہر ایک آیت لکھی ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اور قسم ہے ہوا میں تیرنے والوں کی. تو میں جب ہوا میں تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئی ہوں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. واہ, جن سے متعلق یہ آیت. بالکل. صحیح. تو یہ آپشن تھا یا آپ نے یہ والنٹیئر ہوتا ہے کہ آپ نے خود رضامندی کا اظہار کیا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں؟ جی, آرمی میں پہلی دفعہ لیڈی آفیسرز کے لیے یہ کورس آیا تھا. جو ہمارے میل آفیسرز ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں, یہ لیڈی آفیسرز کے لیے پہلی دفعہ آرمی میں آیا تھا. اور یہ والنٹیئر ہوتا ہے, ایڈونچر کورسز جو ہوتے ہیں والنٹیئر ہوتے ہیں. اور آپ نے خود کو پیش کیا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. بالکل. کہ جب آپ کو کسی مشکل علاقے میں, مثال کے طور پہ بھی شمالی جنوبی وزیرستان کے کچھ علاقہ جاتے ہیں یا سیاچن کے حوالے سے اگر خدمات سر انجام دینے کے لیے, تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر یہ کروں گا, یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار کسی اور کی باری آ جائے, یہ ذرا بتائیں. صحیح والی بات جو اس میں میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں کہ اتنے لوگ والنٹیئرز ہو جاتے ہیں کہ ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیشہ جب بھی کسی آپریشن کے لیے جو سلیکشن کا کرائٹیریا آتا ہے یا کہیں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی محاذ پر جانا ہے, تو ہمارے پاس ہمیشہ ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جائے اس محاذ کے اوپر. تو ان کو کنٹرول کرنا اور ان کے جذبات کے اوپر قابو پانا وہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو اس میں یہ میں نے ایٹ لیسٹ کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ کبھی بھی ذمہ داری سے کترا رہا ہو یا چھپا ہو. حسن صاحب, ابھی اپنے مہمانوں سے جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی محاذ پر جانا پڑتا ہے, یعنی اگر سیاچن کی بات ہو, شمالی جنوبی وزیرستان جانے کی بات ہو, جہاں ظاہر ہے جان جانے کا خطرہ موجود ہے, تو اتنے لوگ خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے انتخاب کرنا کہ کس کو آگے بھیجیں. تو یہ لوگ تو موجود ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے, بڑے فخر کی بات ہے کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ. لیکن کیا ہمیں ایسے لوگوں کی موجودگی میں بالکل بے فکر ہو کے سو جانا چاہیے, یا اپنے اپنے طور پر بھی جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, کچھ اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی چاہیے اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے؟ تو ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارا سپاہی سرفروش ہے اور ہمارا سیاستدان ضمیر فروش ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے آپ کی. وہ سرفروشی کی انتہا پہ ہیں, یہ ضمیر فروشی کی انتہا پہ ہیں. کبھی دیکھیں انڈیا ہمارا حریف ملک ہے, تو کتنے ایک دفعہ آپ سنتے ہیں کہ بھی ان کے کھربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ باہر ہیں اور وہ فلاں کاروبار کر رہے ہیں, ڈھمکاں کاروبار کر رہے ہیں. صحیح. یہ تو ایلیمنٹ ہی اور طرح کا ہے نا ہمارے یہاں. ہمارا لنگر جو کہتے ہیں لنگر, تو ایکسیس بیگیج ہے. یہ پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں. پالیٹکس تو بڑا ایک مقدس کام ہے, یہ تو ہمارے آقا کی سنت ہے. یہ تو دکاندار ٹائپ لوگ ہیں. سو وہ تو سرفروشی ان کی, تو اس پہ تو بحث کرنے اور بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن اصل معاملہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ ضمیر فروشی ہے. تو نثار صاحب, ظاہر ہے ہر موقع پر یہ خامیاں اور کوتاہیاں اور آپ جس انداز میں گنواتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پورے پاکستان میں, لیکن سر چیزیں بہتر کس طرح سے ہوں گی؟ دیکھیں, پہلے بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ قتل سے بڑا جرم دنیا بھر میں, قتل سے بڑا ایک جرم ہے, وہ ہے ہائی ٹریزن, غداری. صحیح. اور جو ٹریزن ہے یہ ٹریجری سے نکلا ہے. جو ملکی خزانہ اور ملکی وسائل لوٹتا ہے وہ غدار اعظم ہے یا غدار اعلیٰ ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. صحیح. دیکھیں, ہاں میں اور آپ ہم دو بھائی ہیں,
آپ گھر بنائے جا رہے ہیں، میں گھر کو بیچے جا رہا ہوں. آپ اس کا سامان بنائے جا رہے ہیں، میں اس کا سامان بیچے جا رہا ہوں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سو یہ اس طرح کا ایک ڈف ٹیل سچویشن ہے. دیوار سے نہیں، دیوار سے آسمان ہونا. صحیح. آپ کا جی ہاں جی جی سر بس کنکلوڈ کیجیے گا جو بھی فائنل ریمارکس ہیں بالکل آخری وقت سے. میں تو کوئی دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ٹائپ آ کے ایک دفعہ یہ ٹریفک جیم ہے. بعض اوقات ٹریفک کو رواں دواں کرنے کے لیے ٹریفک کو وائلیٹ کرانا پڑتا ہے. دیکھیں یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جن لوگوں کی حرکتیں ہیں اور جو بہت مہنگی پڑ رہی ہیں اس ملک کو، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل حرکتیں، غیر آئینی حرکتیں کرنے والوں کو آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے، وہ چاہے دہشت گرد ہوں میرے بھائی، صحیح، چاہے یہ وہ دہشت گرد، جمہوری دہشت گرد ہوں، آپ کچھ نہیں سنبھال سکتے اس ملک کا. صحیح. حسن نثار صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے، آپ نے وقت نکالا اور اس اہم ترین دن کے حوالے سے، اس اہم ترین موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اکرام سہگل صاحب کا بھی ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے. ان کی مصروفیت تھی، انہیں جانا تھا، لیکن اپنے خیالات انہوں نے بھی ہم سے شیئر کیے. اور آپ دونوں کا خاص طور پر تہہ دل سے شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور اب اس وقت چونکہ شہید کی فیملی بھی، ایک شہید سپاہی طارق محمود جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ طارق محمود شہید کے اہل خانہ ہیں، آپ والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کو کیسا لگتا ہے ایک شہید کا بھائی ہونا کتنا قابل فخر ہے آپ کے لیے؟ اور یہ بھی کہ ظاہر ہے ایک بھائی کے ناطے یا ایک بیٹے کے ناطے یاد بھی آتی ہوگی، مس بھی کرتے ہوں گے آپ ان لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طارق شہید کا بھائی، بڑا بھائی بات کر رہا ہوں. ہمارے بھائی جو وہ پاکستان کے لیے اور اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. ویسے ہی اس دھرتی کا اور اس کا ہمارے اوپر بہت قرض ہے، اور اگر جان دے کہ بندہ اپنی اس چیز کو پورا کر لے تو اس سے بڑی شہادت اور کیا چیز ہے جی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شہادت جو ہے وہ بڑے مقدر سے مطلب ملتی ہے. ہر ایک کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز لکھا ہوتا ہے اسی کو یہ ملتا ہے جی. اور قرآن پاک میں بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے شہید کے بارے میں بہت مطلب فخر سے مطلب فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کا مردہ ہونے میں تم گمان بھی نہ کرو. مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب شہید کے بارے میں ایک کتنی مطلب اعزاز سے کہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کو میں رزق بھی دیتا ہوں. بے شک. تو شہید کا بھائی ہونا یا والد ہونا یا والدہ ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ ہر ایک یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. ہمیں اپنے بھائی کی شہادت پر کہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اسلام کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس یہاں کے باشندوں کے لیے، اس کے ملک کے پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیے. ہمیں آپ جیسے بھائیوں پر فخر ہے کہ آپ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اتنے اچھے جذبات اور اتنے اچھے احساسات اور خیالات رکھتے ہیں وطن عزیز کے حوالے سے بھی. اور شہادت کا یقیناً جو درجہ آپ نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے. اور والدہ سے بھی اگر ایک جملہ وہ بھی کہہ سکیں اس حوالے سے، اس قوم کی ماؤں کے لیے ظاہر ایک انسپریشن ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے اپنے بیٹے پر بہت فخر ہے. اس نے اپنی قوم کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے قربانی دی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے. اور اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیے. اور میرا بیٹا بہت بہادر تھا اور بہت نیک انسان تھا. 5 وقت کی نماز پڑھتا، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے اس کو اچھی جگہ دی. بہت شکریہ جی آپ تینوں کا. تھینک یو سو مچ. دانش شکریہ ادا کیجیے گا بہت ہماری سب کی طرف سے ان سب لوگوں کا. ایک نظم سے ہی، اور بلکہ نظم کے ایک اقتباس سے ہی اختتام کروں گا. امجد اسلام امجد صاحب کی نظم ہے ہوائے شہر وفا شیاراں، اور اس کے کچھ اختتام کے: قسم شہیدوں کے بہتے خوں کی، قسم سویروں کی، چاند راتوں کی، آبشاروں کی اور بچوں کی، ہم نے مقتل کو چن لیا ہے. قسم ہے ان کی کہ جن کے آنسو ہماری ہستی سے معتبر ہیں، اور ان کی جن کے بدن ہمارے لہو سے تخلیق پا رہے ہیں، کہ ہم نے مقتل کو چن لیا ہے.
ہوائے شہر وفا شیاراں، ہمارے خون سے مہک کے اٹھو تو اگلی بستی کے سمت جانا، انہیں بتانا وفا کا رستہ سروں کی کثرت سے پٹ گیا ہے، انہیں بتانا کہ صحن مقتل بنا ہوا ہے کوئے نگاراں، ہوائے شہر وفا شیاراں۔